25 مارچ سوموار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس میں گولان کی مقبوضہ چوٹیوں پر اسرائیل کا قبضہ سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس متنازع مسودے پر دستخط کیے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ 22 مارچ جمعے کے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ 52 سال کے بعد وہ گولان کی چوٹیوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کریں گے۔ یورپی یونین اور عرب لیگ سمیت اقوام متحدہ نے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے کہا ہے کہ گولان کی چوٹیوں پر امریکی صدر کا فیصلہ عالمی قوانین سے متصادم اور باطل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 1981 میں سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 497 منظور کر کے اس حوالے سے تمام ابہامات دور کر دیے تھے، جس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ گولان کسی طور پر بھی اسرائیل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس فیصلے پر روس نے امریکہ کی مذمت کی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے سربراہ مشعل بن فہم السلامی نے اس بارے میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد گولان کی چوٹیوں کو بھی اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا ہے، جو کہ مسلسل عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 497 اور 242 سے کھلم کھلا انحراف ہے۔ سال 2017 کے اواخر میں امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا۔ بعد ازاں 2018 میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بھی بیت المقدس میں منتقل کر دیا تھا، جس کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اواخر میں اسرائیل کے قبضے میں جانے والے اسٹریٹجک چوٹیوں پر بھی صہیونی ریاست کا قبضہ تسلیم کر لیا ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے اواخر میں صہیونی افواج نے امریکی تعاون سے شام کے اسٹریٹجک گولان کی چوٹیوں پر قبضہ کر دیا تھا۔ گولان کا علاقہ 1200 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا انتہائی اہم علاقہ ہے۔ شامی دارالحکومت دمشق اس کے بالکل نیچے 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ان چوٹیوں سے شامی دارالحکومت کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں کوششوں کے باوجود اس علاقے پر دوبارہ قبضہ نہ کیا جا سکا، تاہم مصر کے مقبوضہ علاقوں سے 73 کی جنگ میں قبضہ چھڑا لیا گیا تھا، جس کے بعد شامی حکمران حافظ الاسد کے بارے میں شکوک بڑھنے لگے تھے کہ یہ علاقہ اس نے ایک خفیہ ڈیل کے تحت اسرائیل کے حوالے کیا ہے، جس کو واپس لینے میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ گولان کے علاقے میں 30 غیر قانونی یہودی بستیاں قائم ہیں، جہاں 20,000 سے زائد غاصب یہودی رہائش پذیر ہیں اور اتنی ہی تعداد میں شامی لوگ آباد ہیں۔ 67 میں اس علاقے پر قبضے کے بعد سن 81 میں اسرائیل نے یک طرفہ طور پر اس تصویراتی خطے کو اپنا حصہ قرار دیا، جس کو عالمی طور پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر نے فروری میں اسے شامی علاقہ قرار دیا تھا۔ ان کے مطابق اسرائیل نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، جس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ خطہ انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف اس کی چوٹیوں کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر کے صہیونی ریاست اپنے دفاع کو یقینی بناتا ہے، تو دوسری طرف اقتصادی لحاظ سے بھی یہ چوٹیاں انتہائی اہم ہیں۔ یہ چوٹیاں اسرائیل کے لیے وافر مقدار میں پانی فراہم کرتی ہیں اور یہاں پر ہونے والی بارش اور برف باری کے پانی سے 40% پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ شامی حکومت گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو 52 سالوں سے پسے پشت ڈال کر اپنی عوام کے کشت و خون میں مصروف ہے۔ اسرائیل کو دھمکیاں دینے والا ایران بھی آج کل شام میں موجود ہے، لیکن اسے گولان کی چوٹیوں کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ شام میں عوامی قتل و غارت میں مصروف ہے۔ اگر شام میں عوامی حکومت آئی تو اسرائیل کی صہیونی ریاست خطرے میں پڑ جائے گی، جو کہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔